بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں رئیس اقبال پنجاب کالج کبیر والا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنے سلیبس کی آخری غزل کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے اس شارٹ سلیبس کے اندر غزلیں کچھ کم کر دی گئی تھیں، 14 غزلیں ٹوٹل تھیں اور اس میں سے 7 غزلیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ اسی طریقے سے تابش دہلوی کی اور فراغ گورکھپوری کی ایک غزل ہمارے نصاب میں شامل تھی۔ فراغ گورکھپوری کی غزل کو سلیبس سے نکال دیا گیا ہے، اب اس کی جگہ صرف ہم نے تابش دہلوی کی غزل کو پڑھنا ہے۔ بڑی دلچسپ غزل ہے تابش دہلوی، اردو غزل کی روایتی شاعری کے اندر بھی اور انفرادیت کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو ایک بڑا نام ہے۔ تابش دہلوی کا تعارف میں نے تھوڑا سا لکھ دیا یہاں پر کہ ان کا اصل نام مسعود الحسن تھا اور تابش وہ تخلص استعمال کرتے تھے۔ ایک قد آور غزل گو شاعر ہیں۔ غزل کی دنیا میں چاہے روایتی غزل ہو یا انفرادی حوالے سے غزل کی بات کی جائے تو ایک بہت بڑا نام ہے تابش دہلوی کا۔ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے، اپنے اچھوتے اور منفرد انداز بیاں سے تابش کی غزل ہر دل عزیز غزل کہلاتی ہے۔ آپ اس غزل کو پڑھیں گے تو اس غزل کی انفرادیت اور اس غزل کے منفرد پہلو آپ کے سامنے عیاں ہو جائیں گے۔ ہم اس غزل کی ابتدا کرتے ہیں اور پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے شعر نمبر 1 کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کی لغت کی طرف آتے ہیں اور پھر اس شعر کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ اس شعر کے اندر شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر لغت کی بات کی جائے تو سکون یعنی چین کو کہتے ہیں، آرام کو کہتے ہیں۔ درکار کہتے ہیں ضرورت، یعنی سکون درکار ہے، سکون کی ضرورت ہے، چین کی ضرورت ہے، لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے۔ ٹھہرا دینا یعنی آرام دے دینا، ٹھہرا دینا بھی سکون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، رک جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی دل کے اندر اگر قرار آ جائے، سکون آ جائے، وہ درد دل نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس دل کے اندر وہ درد نہیں ہے، اس دل کے اندر وہ سوز نہیں ہے، وہ دل زندہ نہیں ہے جس دل کے اندر درد نہیں ہے۔ اس شعر کی اگر ہم بات کریں اور اس شعر کے مفاہیم کی طرف چلیں تو اس کے اندر سے بہت سارے پہلو واضح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو شاعر نے اس شعر کے اندر کی ہے وہ تغیر کی بات کی ہے، جو کہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تغیر یعنی تبدیلی، محو سفر رہنا، حرکت پذیری کے عمل میں رہنا، انقلاب کی کیفیت میں رہنا، اور یہی دراصل زندگی ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے تغیر کا، زندگی نام ہے آگے بڑھنے کا، زندگی نام ہے مسلسل سفر میں رہنے کا۔ اور دوسری طرف جو سکون ہے، سکون دراصل موت کی علامت ہے۔ جہاں کسی چیز میں سکون آ جائے، جہاں کسی چیز میں ٹھہراؤ آ جائے، رکاوٹ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا، اب اس کی زندگی کا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ایک تو اس شعر کے اندر یہ ایک موضوع نکل کر سامنے آتا ہے کہ شاعر دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان آیا ہے تو اس نے تغیر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اور اگر کہیں اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے دل میں سکون آ گیا ہے، اس کے دل میں چین آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل کی زندگی یا حرارت یا اس کے دل کا تغیر ختم ہو چکا ہے، وہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سادہ سے پہلو تو یہ نکلتا ہے، یعنی شاعر اس شعر کے اندر تغیر کی بات کرتا ہے، آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے، روانی کی بات کرتا ہے اور حرکت پذیری کی بات کرتا ہے، اور اس کو وہ اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ حالانکہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، عام لفظوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر سکون آ جائے، اس کی زندگی کے اندر چین آ جائے، اس کی زندگی کے اندر اطمینان آ جائے، لیکن وہ اطمینان اور وہ چین اور وہ سکون اس کو کبھی بھی میسر نہیں آتا، اور یہی دراصل اصل زندگی ہے۔ ابتدا سے لے کر جب سے اس کو سمجھ پڑتی ہے اور جب سے اس کو ہوش ملتا ہے، وہ ہوش سنبھالتا ہے، وہ اس دوڑ میں لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرے، اپنی زندگی کو بہتر کرے، بہتر سے بہترین کی تلاش میں وہ آگے بڑھتے بڑھتے آخرکار اس دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ کہیں بھی اس کو سکون ملتا نہیں، حالانکہ وہ ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی بھاگتا رہتا ہے۔ ایک چیز کو حاصل کرتا ہے، پھر وہ سکون کی تلاش اس میں سے دیکھتا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا سکون ہے، پھر اگلی چیز کو حاصل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ باغ دوڑ کے ساتھ زندگی گزار دیتا ہے، اور یہی زندگی ہے۔
اگر وہ ایک چیز پر اکتفا کر لے اور یہ سمجھ لے کہ بس یہ چیز جو میں نے حاصل کر لی ہے یہ میرے لیے کافی ہے، تو اس کے دل کے اندر کا سوز ختم ہو جائے، اس کا دل مردہ ہو جائے، یعنی وہ اطمینان میں آ گیا تو اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہو گیا۔ دراصل زندگی ہے ہی دوڑ کا نام، زندگی ہے ہی حرکت پذیری کا نام۔ ایک مفہوم تو اس شعر کے اندر ہمیں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ شعر پہلے مصرعے کے اندر یہی بیان کرتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا دراصل سکون کی تلاش میں ہے، اور ساری زندگی سکون ڈھونڈتا رہتا ہے، لیکن وہ سکون اس کو ملتا نہیں، اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے کہ اگر اس کو سکون مل گیا تو وہ تو پھر اس کی زندگی ختم ہو گئی، اس کے دل کا درد ختم ہو گیا، اس کے دل کے اندر سے سوز ختم ہو گیا، اس کے دل کے اندر کی تڑپ ختم ہو گئی۔ اور جب انسان کی جستجو ختم ہو جائے، جب انسان کی تڑپ ختم ہو جائے تو یہ تو اس کے لیے موت ہے۔ تو یہ مفہوم اس شعر کے اندر ایک واضح طور پر نظر آتا ہے۔ دوسرا پہلو جو اس شعر کے اندر ایک نکل کر سامنے آتا ہے، وہ اگر ایک عشق کی ہم بات کریں، روایتی عشق کا انداز اس شعر کے اندر سے نکالیں تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ روایتی طور پر بات کی جائے تو عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا عشق اس کو حاصل ہو جائے۔ ہم روایتی شاعری کے اندر یہ موضوع پڑھتے آئے ہیں کہ ہر شاعر ہر عاشق کی جب داستان بیان کرتا ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کی بات مان لے، وہ اس کا ہو جائے تاکہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ لیکن شاعر دراصل یہاں تابش دہلوی اس چیز کو اور طرح سے بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر عشق کی تلاش مکمل ہو گئی تو یہ تو پھر دل کا جو ایک درد ہے، جو تڑپ ہے، اور دل کی جو ایک کسک اور تکلیف سے جو لطف آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ درد جب تک اس کے دل میں ہے، یہ جب تک تکلیف اس کے دل میں ہے تو یہ اس کو زندگی کی یاد دلاتی ہے، اس تکلیف سے، اس درد سے اس کو لطف آتا ہے۔ اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دنیا کے اندر اس کو لطف نہیں آئے گا۔ عاشق کی زندگی کا سب سے بڑا جو لطف ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، وہ عشق کی تڑپ، عشق کی جدائی میں اور محبوب کی جدائی میں ہوتی ہے۔ اور اگر وہ اس کی تڑپ ختم ہو جائے، محبوب اس کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی تڑپ ختم ہو گئی، تو اس کا لطف ختم ہو گیا، اس کا مزہ ختم ہو گیا۔ اس لیے عاشق تو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ محبوب اس سے جدا رہے، محبوب اس سے الگ رہے، اس سے دور رہے، تاکہ اس کی تڑپ جو ہے، اس کی جو لذت ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ تابش دہلوی اگر روایتی طور پر دیکھیں تو اس شعر کے اندر یہ موضوع بھی بیان کرتا ہے کہ اگر میرے دل کے اندر سکون آ جائے، میرے دل کے اندر محبوب کا ملنا یہ ایک طور پر راسخ ہو جائے، تو پھر تو میرے دل کو وہ بے قراری بالکل ختم ہو جائے، وہ سوز ختم ہو جائے، وہ تڑپ ختم ہو جائے، تو عشق تو یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تابش دہلوی عشق کی ایک اور منفرد بات بیان کرتے ہوئے یہاں کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل کی جستجو ختم ہو جائے، میرے دل کی تڑپ ختم ہو جائے اور میرا عشق ختم ہو جائے۔ تو یہاں اس پہلے شعر کے حوالے سے جو میں نے حوالے کے طور پر 2 شعر لکھے ہیں، اس میں یہ دونوں موضوع میں نے بیان کر دیے ہیں۔ مثلا ایک شعر میں نے لکھا ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یعنی جو میں نے تغیر کی بات کی ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان آتا ہے تو وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ سکون دراصل موت ہے، جمود اس کی زندگی کا خاتمہ ہے۔ سکون محال ہے، ممکن نہیں ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ صرف تغیر جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے، باقی دنیا میں کوئی بھی چیز ایک جگہ پر روک کے نہیں رہتی۔ اسی طرح سے دوسرا شعر میں نے لکھا ہے کہ ترس رہا ہوں میں اس لمحہ سکون کے لیے، ترس رہا ہوں میں اس لمحہ سکون کے لیے، یہ زندگی تو نہیں ہے، یہ زندگی کا ماتم ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی وہ سکون کی تلاش میں ہے اور سکون اس کو میسر نہیں آ رہا، اور دراصل زندگی ہے یہی۔ زندگی کا اگر ماتم بھی ہے، زندگی کہتے بھی اسی کو ہے کہ اس کے اندر ایک بے قراری رہے، اس کے اندر ایک بے چینی رہے۔ دوسرے شعر کی طرف ہم آتے ہیں، وہ بیان کرتا ہے کہ کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی لغت کی طرف، معنی کی طرف آتے ہیں تاکہ ہم اس کی وضاحت کر سکیں، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب اس میں وہ ماضی کی بات کرتا ہے۔ جب بھی عاشق عشق کی داستان بیان کرتا ہے یا روایتی موضوع بیان کرتا ہے تو ہمیشہ اپنا ماضی وہ شاندار بیان کرتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کو گزرنے والا کل ہمیشہ بہتر محسوس ہوتا ہے آج سے، اور آج جب اس کی تکلیفیں اس کو زیادہ ملیں گی تو کل اس کو آج زیادہ اچھا لگے گا۔ یعنی ہر گزرنے والا دن اس کو ماضی ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور آنے والے حالات اس کے لیے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میرے عشق کی ابتدا ہوئی تھی،
جب میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا تو اس وقت میری زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں تھیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور آج نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ کہتا ہے کبھی، یعنی کبھی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ماضی کی سنہری باتوں کو بیان کرنے جا رہا ہے، اپنے تلخ ماضی کو بیان کرنے جا رہا ہے، اپنے ماضی کے چند اچھے موضوع وہ اپنی ان باتوں، اس شعر کے اندر وہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ایک وقت تھا کبھی ہر جلوہ، جلوہ یعنی نظارہ، صد رنگ یعنی کئی طرح کے، صد رنگ، صد کہتے ہیں سینکڑے کو، 100 رنگ یعنی بہت سارے جلوے، کہ کبھی ماضی میں ایسا بھی تھا کہ محبوب مجھے کئی طرح سے نظر آتا تھا، میں محبوب کو دیکھنا چاہتا تھا اور جس طرح سے میں دیکھنا چاہتا تھا، جس رنگ میں دیکھنا چاہتا تھا میں دیکھ سکتا تھا، یعنی محبوب کا دیدار میرے لیے بالکل ہی مشکل نہیں تھا، میں جب چاہتا تھا اور جس طرح سے مرضی چاہتا تھا میں محبوب کو دیکھ لیتا تھا، حاصل تھا نگاہوں کو، یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا کہ محبوب کے پاس میں بیٹھتا تھا، میری اس سے ملاقات ہو جاتی تھی، میں اس سے گفتگو بھی کرتا تھا، اس سے دل کی باتیں بھی کرتا تھا اور جس طرح سے میں چاہتا تھا اپنے محبوب کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ اب ماضی کا قصہ ہو چکا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو میرا محبوب ہے اس کے لہجے میں، اس کی باتوں میں، اس کے جذبات میں ایک تلخی آئی ہے، وہ غصہ کرنے لگا ہے، وہ بات بات پر چڑچڑا ہو چکا ہے، وہ مجھے ڈانٹتا ہے اور اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا، وہ اپنا دیدار مجھے نہیں کروانا چاہتا، وہ مجھ سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ اب تو اس کا دیکھنا بھی میرے لیے محال ہے، اب تو صرف یادوں میں وہ باتیں رہ چکی ہیں، جب بھی اپنے محبوب کو دیکھنا چاہتا ہوں تو صرف دل اور دماغ کے اندر، سوچ کے اندر میں اس کو دیدار کر سکتا ہوں، ورنہ اب اس کے سامنے جانا اور اس کو سامنے بیٹھ کر دیکھنا میرے لیے اب ممکن نہیں رہا، اب جدائی اتنی زیادہ آ چکی ہے، اب محبوب بالکل میرا دیدار ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کہتا ہے کبھی ایک وقت ایسا ضرور تھا میری زندگی میں کہ میں اپنے محبوب کو ہر طرح سے دیکھنا چاہتا تھا، دیکھتا بھی تھا اور اس میں کوئی مجھے پریشانی بھی نہیں تھی۔ اب کیا ہے، یعنی اس پہلے مصرعے کے اندر اس نے ماضی کے کچھ اچھے لمحات کو بیان کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ کبھی میری زندگی میں اچھے دن بھی تھے، اور اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ اشک یعنی آنسو، خون کے آنسو، جب محبوب کی یاد آتی ہے تو آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، اب تو وہ آنسو یعنی وہ جو پانی ہے وہ بھی خشک ہو چکا ہے، اب تو میں جب روتا ہوں تو آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی محبوب کی یاد میں رو رو کے، تڑپ تڑپ کے آنکھوں کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے۔ مرزا غالب جب اپنی شاعری بیان کرتا تھا تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ مرزا غالب کے اشعار کے اندر یہ پہلو میں واضح طور پر نظر آتے تھے کہ وہ محبوب کی یاد میں رو رو کر اپنی آنکھوں سے خون بہایا کرتا تھا، وہی ایک پہلو جو ہے وہ اس شعر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں، اب تشریح کے اندر لکھ بھی سکتے ہیں کہ تابش دہلوی کے اس شعر کے اندر مرزا غالب کا ایک انداز نظر آتا ہے، مرزا غالب کے اشعار کی یا اس کے خیال کی ایک جھلک نظر آتی ہے، جس کے اندر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کی جدائی میں رو رو کر میری آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا ہے، اب تو وہاں سے پانی نکلنے کی بجائے خون کے آنسو نکلتے ہیں، کہ اب اشک خون بھی چشم شوق یعنی چشم کہتے ہیں آنکھ کو، شوق عشق، یعنی اس عشق بری آنکھ کے اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی، بلکہ اس نے اس بات کو مزید آگے بڑھا دیا ہے۔ غالب نے جہاں تک بات کو چھوڑا تھا اس نے اس بات کو بھی مزید آگے بڑھا دیا۔ خیال بالکل وہی ہے کہ اب تو آنکھوں سے پہلے پانی کے آنسو بہتے تھے، پھر خون کے آنسو بہنے شروع ہو گئے، اب وہ خون آنا بھی بند ہو چکا ہے، یعنی اب تو میں روتا ہوں تو نہ پانی نکلتا ہے اور نہ آنکھوں سے خون نکلتا ہے، اب اتنی جدائی اور اتنی دوری اپنے محبوب سے میری ہو چکی ہے کہ اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا، اب تو وہ خون کے آنسو بھی میری آنکھوں سے نکلنا بند ہو چکے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر مکمل طور پر روایتی عشقیہ پہلو ہے جو کہ عام شعروں کے اندر ملتا ہے، لیکن یہاں انفرادیت یہ ہے کہ تابش دہلوی نے مرزا غالب کی بات کو بھی مزید آگے بڑھا دیا ہے، کہ مرزا غالب نے تو بات کو یہاں تک سمیٹ لیا تھا، مکمل کر دیا تھا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ اب خون نکلتا ہے، تابش دہلوی نے اس بات کو مزید آگے بڑھا دیا کہ اب آنکھوں سے خون بھی نہیں نکلتا بلکہ خون نکلنا بھی بند ہو چکا ہے، اب آنکھوں سے صرف جو ہے محبوب کی یادیں، محبوب کی جدائی اور محبوب کی جو پرانی باتیں ہیں وہ یاد آتی ہیں، وہ دل میں سمائی ہوئی ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں وہ ایک آخری لمحہ، آخری کرب، ایک کیفیت اس شعر کے اندر بیان کرنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دو شعر حوالے کے جو میں نے لکھے ہیں ماضی کے حوالے سے، کہ گزاری تھی خوشی کی چند گھڑیاں، ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اکثر آپ نے وہ پہلے یاد بھی کیا ہوا ہے
کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ شعر بھی آپ حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں. یہ بھی بالکل آسان شعر ہے کہ گزاری تھی خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد میری زندگی ہے. ایک اور شعر ہے کہ کر گیا نا عشق برباد، کر گیا نا عشق برباد اور گیت گاؤ محبت کے. تو یہ شعر مکمل طور پر روایتی عشقیہ شعر ہے، جو کہ زیادہ تر اشعار یا شاعروں کے ہاں نظر آتا ہے، یا زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90 سے زیادہ فیصد جو شاعر ہیں وہ اسی موضوع کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں. تیسرا شعر جو ہے اس غزل کا وہ ہے کہ ہر ایک کار تمنا پر، کار کہتے ہیں کوشش کو، تمنا خواہش، یعنی خواہش کی کوشش کرنا، آرزو کی کوشش کرنا، جستجو کرنا. ہر ایک کار تمنا پر یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا. اس شعر کے اندر شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال بھی کیا ہے. صنعت تضاد ایسی صنعت کو کہتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صنعت تضاد لفظی اس شعر کے اندر بیان کیا ہوا ہے. دو الگ الگ لفظوں کو اپنے شعر کا حصہ بنا لینا صنعت تضاد لفظی کہلاتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر لفظ آسان بھی اس نے استعمال کر دیا ہے، مشکل بھی استعمال کر دیا، تو یہ دونوں متضاد الفاظ ہیں، ایک دوسرے سے الٹ الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ جب کسی شعر کے اندر آ جاتے ہیں کہ جو چاہے معنی کے حوالے سے اور چاہے لفظی حوالے سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، الٹ ہوتے ہیں، تضاد میں ہوتے ہیں، تو اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں. اگر لفظی طور پر ہو تو ہم صنعت تضاد لفظی کہہ دیتے ہیں، اگر اس کے معنی جدا ہوں تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں صنعت تضاد معنوی. تو اس شعر کے اندر دراصل شاعر نے صنعت تضاد لفظی استعمال کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس نے آسان لفظ بھی استعمال کر دیا ہے، مشکل لفظ بھی استعمال کر دیا. تو یہ تو فنی حوالے سے میں نے بات کر دی. اب آتے ہیں اس شعر کی فکر کی طرف کہ اس کے اندر وہ کہنا کیا چاہتا ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ وہ شعر ہے کہ جس کے اندر دونوں موضوع ہم نکال سکتے ہیں. عشق مجازی بھی اس شعر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، عشق حقیقی بھی اس شعر کے اندر نظر آتا ہے. عشق مجازی بھی آپ لکھ دیں گے اور ساتھ ساتھ عشق حقیقی، دونوں پہلو آپ اس شعر کے اندر لکھ دیں گے، تشریح کے اندر بھی لکھ دیں گے تاکہ آپ کی تشریح ایک بہتر بن سکے. مثلا وہ اگر عشق مجازی کی بات کی جائے تو وہ روایتی طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجبور ہوتا ہے، وہ بے بس ہوتا ہے. وہ خواہش تو کرتا ہے محبوب سے ملنے کی، لیکن اس کی یہ خواہش مکمل تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ محبوب نہ چاہے. وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کی ہر دم یہ کوشش ضرور ہوتی ہے. وہ محبوب کی گلی میں جاتا ہے، اس کے کوچے میں جاتا ہے، اسے بار بار ملنے کی استدعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بے چین بھی رہتا ہے، لیکن تب تک وہ اپنے محبوب سے مل نہیں سکتا جب تک کہ محبوب خود اس کو ملنے کے لیے نہ بلائے. تو یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی عاشق ہمیشہ مجبور اور لاچار ہوتا ہے. دوسری طرف جو محبوب ہے اس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے، وہ بے بس نہیں ہوتا، وہ جب چاہے عاشق کو بلا سکتا ہے، جب چاہے اس سے مل سکتا ہے، کیونکہ عاشق تو اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے. اس لیے یہ دو متضاد چیزوں کو بیان کرتا ہے. ایک تو وہ عاشق کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ عاشق ہر وقت مجبور ہے، جبکہ محبوب بالکل مجبور نہیں ہے، وہ جب چاہے عاشق سے مل سکتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کار تمنا پر، کہ میں جب بھی کوشش کرتا ہوں آرزو کو پورا کرنے کی، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی، تو میں مجبور ہو جاتا ہوں، میں وہ خواہشات مکمل نہیں کر سکتا. لیکن تمہاری طرف ایسا نہیں ہے، تم اگر چاہو اپنی تمناؤں کو پورا کرنا تو تم آسانی سے مکمل کر سکتے ہو. یہ دو لفظ اس نے استعمال کر دیے ہیں. اس میں آپ نے یہ صرف فرق کر لینا ہے کہ لفظ مجبوری عاشق کے لیے استعمال ہوا ہے اور مختاری محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے. مختاری یعنی اس کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے اپنے عاشق سے ملنے کا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مجبوری نہیں ہوتی. تو وہ کہتا ہے مجبوری میرے لیے ہے کہ میں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا. مکمل طور پر محبوب جو ہے وہ مختار ہے، اس کے پاس اختیار ہے. اگلے مصرعے کے اندر اس بات کو مکمل کرتا ہے کہ مجھے آسان نہیں ہوتا، محبوب سے ملنا میرے لیے آسان نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جبکہ محبوب جو ہے تجھے مشکل نہیں ہوتا. اگر تو چاہے مجھ سے ملنا تو تیرے لیے یہ بات بالکل مشکل نہیں ہے، تو جب چاہے مجھ سے مل سکتا ہے، بلکہ میں تو تڑپ رہا ہوتا ہوں تم سے ملنے کے لیے. تو یہ دو اس نے پہلو بیان کر دیے ہیں. اگر روایتی طور پر بھی ہم اس شعر کی بات کریں، عشق مجازی کی بات کریں، تو اس کے اندر اس نے عاشق کو مجبور دکھا دیا ہے اور محبوب جو ہے وہ صاحب اختیار ہے، وہ جب چاہے عاشق سے مل سکتا ہے. یہ تو ہے عشق مجازی. اور اگر عشق حقیقی کی بات کی جائے تو بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ہم جتنی بھی کوشش کریں، ہم جتنی بھی اپنے دل میں تمنا رکھیں، آرزو رکھیں،
ہم تب تک صاحب مراد نہیں ہو سکتے، تب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا محبوب نہ چاہے۔ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل اختیار ہے، اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، وہ اس دنیا کے اندر جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ وہ ہمارے دل میں ہدایت دینا چاہے، وہ کسی اور بات کو مکمل کرنا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، انسان کے لیے یہ چیز مشکل ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، انسان جستجو کر سکتا ہے، انسان اس چیز کو مکمل حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ محبوب کی مرضی شامل نہ ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہو۔ تو عشق حقیقی کا پہلو بھی اس شعر کے اندر نکلتا ہے، لیکن سب سے شاندار موضوع جو ہے، سب سے شاندار پہلو جو ہے وہ روایتی عشق کا ہے، عشق مجازی کا ہے، اور بڑا خوبصورت انداز ہے جس میں عاشق کی بے قراری کو مجبوری کے عالم میں دکھایا گیا ہے، اور محبوب کے اختیار کو، اختیار تو ہے لیکن وہ اپنے اس اختیار کا استعمال نہیں کرتا اور وہ عاشق سے ملنا نہیں چاہتا، تو اس پہلو کو دکھایا گیا ہے۔ تو اس شعر کے اندر بھی روایتی عشق بھی ہے، اور شاندار انداز میں صنعت تضاد کے استعمال کرتے ہوئے اس نے محبوب اور عاشق کی ایک خوبصورت داستان کو بیان کیا ہے۔ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کے جو بقیہ شعر ہیں، 7 شعر اس کے ٹوٹل ہیں، مکمل ہیں، 3 شعر ہم نے پڑھ لیے ہیں، باقی 3 شعر ہم اس کے کریں گے، اور آخری شعر جو اس کا ہے وہ مقطع کا شعر ہے۔ اس کا میں آپ کے اوپر مفہوم واضح کر دوں گا، کیونکہ مقطع کا شعر جو ہے وہ پیپر کے اندر نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر شعر کا تخلص موجود ہوتا ہے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔